السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الاخبار میڈیا پر۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند حکومت سے منظور شدہ نہیں ہے لیکن غیر قانونی بھی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی وضاحت۔ دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے سروے کے سلسلے میں رپورٹ شائع کرتے وقت قومی اور مقامی ذرائع ابلاغ کو اپنا سنجیدہ اور ذمہ دارانہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ اور غلط معلومات پر مبنی رپورٹنگ سے مدارس کے کردار پر کوئی فرق پڑے نہ پڑے لیکن میڈیا کی شبیہ دنیا میں ضرور خراب ہوتی ہے۔ دراصل یو پی میں مدارس کا سروے ختم ہو چکا ہے اور دارالعلوم دیوبند کے حکومت سے منظور شدہ نہ ہونے پر عجیب و غریب طرح کی سرخیاں لگائی جا رہی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اس قسم کی بے بنیاد خبروں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے مدارس کا کسی سرکاری بورڈ سے الحاق نہیں ہے لیکن ان کو غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے تمام مدارس دستور ہند میں دی گئی مذہبی آزادی کے مطابق قائم ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ آج حکومت و انتظامیہ کی جانب سے اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ واضح ہو کہ حکومت اتر پردیش کے ذریعے کرائے جا رہے غیر سرکاری مدارس کے سروے کا کام 20 اکتوبر کو پورا ہو گیا ہے۔ سروے میں ریاست بھر کے 7,500 کے قریب غیر منظور شدہ اور غیر امداد یافتہ مدارس کا پتہ چلا ہے۔ حالانکہ سروے کی پوری رپورٹ 15 نومبر تک ضلع مجسٹریٹ کے ذریعے ریاستی حکومت کو ارسال کی جائے گی۔ وہیں حکومت کی جانب سے آج یہ وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے کہ سروے کا مقصد صرف اعداد و شمار جمع کرنا ہے، ان کی کوئی جانچ نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی مدرسہ غیر قانونی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ سروے میں عالمی شہرت یافتہ ادارے دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور میں واقع مظاہر العلوم جیسے بڑے مدارس جو حکومت سے کوئی امداد نہیں لیتے ہیں وہ بھی غیر منظور شدہ کے زمرے میں ہیں۔ حالانکہ یہ غیر قانونی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو لے کر کچھ میڈیا گروپ نے آج کچھ اس انداز کی خبریں شائع کی ہیں جس سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ غیر منظور شدہ مدارس دراصل غیر قانونی ہیں۔ سروے کو لے کر ریاست اتر پردیش کے مدرسہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے کہا ہے کہ سروے کا کسی بھی طریقے سے کسی جانچ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سروے سے متعلق اعداد و شمار کی بنیاد پر بچوں کی اچھی تعلیم کا نظم کرتے ہوئے ان کے بہتر مستقبل اور انہیں ملک و سماج کی مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری طرف ضلع سہارنپور کے محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود کے آفیسر بھرت لال گوڑ نے بتایا کہ ضلع سہارنپور کے سبھی مدارس کا سروے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے جس کی رپورٹ ضلع مجسٹریٹ کو سونپ دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع سہارنپور میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سمیت کل 306 مدارس غیر منظور شدہ ہیں جو حکومت سے کوئی مدد نہیں لیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مدارس غیر قانونی نہیں ہیں۔ اکثر مدارس سوسائٹی ایکٹ اور ٹرسٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں، ان کو غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ سروے کے دوران مدارس انتظامیہ نے بھرپور تعاون کیا اور کہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے۔ محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود کے آفیسر نے بتایا کہ ضلع سہارنپور میں 754 مدارس محکمہ اقلیت میں رجسٹرڈ ہیں، ان میں 5ویں سطح کے 664، 8ویں سطح کے 80 اور 10ویں سطح کے 10 مدرسے شامل ہیں، جبکہ 306 مدارس غیر سرکاری امداد سے چل رہے ہیں۔ ان مدارس میں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور بھی شامل ہیں۔ حالانکہ ان مدارس کو غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا بلکہ حکومت سے کسی طرح کا تعاون یا چندہ نہیں لیتے ہیں۔ یہاں حکومت کی جانب سے جاری نصاب بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اس معاملے میں دارالعلوم دیوبند کا کہنا ہے کہ ادارہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے اور ہندوستانی قانون میں دی گئی مذہبی آزادی کے تحت یہاں پر مذہبی اور جدید تعلیم دی جاتی ہے۔ دارالعلوم کے مطابق گزشتہ 150 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہے ادارے نے کبھی حکومت کی جانب سے کسی طرح کی کوئی مدد یا چندہ نہیں لیا ہے۔ اس کا سارا خرچ عوام کے ذریعے دیے گئے چندے سے چلتا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع مجسٹریٹ سہارنپور اکھلیش سنگھ نے بھی بتایا کہ دارالعلوم دیوبند حکومت سے کوئی مدد نہیں لیتا اور یہ سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹرڈ ہے، اسے غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا۔ سروے کو لے کر لوگوں میں کچھ غلط فہمی ہے۔ سروے کا مقصد دراصل یہ معلوم جمع کرنا تھا کہ کتنے مدارس سرکار سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ جو مدارس حکومت سے مدد حاصل کر رہے ہیں ان کا محکمہ اقلیت میں رجسٹریشن ضروری ہے، لیکن جو مدارس حکومت سے کوئی مدد نہیں لے رہے ہیں ان کو غیر قانونی نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین، اس پوری خبر کے متعلق آپ کی کیا رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی و ملکی خبریں حاصل کرنے، مدارس اور علماء کے متعلق ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل الاخبار میڈیا کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔